نتھنگ بیسیکلی وہ کہتا ہے کہ میں جب سامنے آؤں گا، پہلی بات ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو محیط کر لیتا ہوں نا تمہارے اوپر، جو چیز اپنے آپ کسی پوری کائنات کو، آپ اس کائنات کے اندر بیٹھے، اس کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے، آپ اس لائٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، سب کو مائک کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ اس کمرے کے باہر آپ ہیں ہی نہیں. جی ہاں، لیکن جو اس کمرے کے باہر ہے وہ آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے، وہ آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے، وہ آپ کو بتا نہیں سکتا. نہیں، وہ نہیں بتائے گا، لیکن بتانا نہیں چاہتا نا. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے عدم اس لیے رکھا ہوا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ خدا کے دماغ کے اندر بیٹھ کے بول رہے ہیں. نہیں، عدم اس لیے رکھا نہیں، خدا خود کہتا ہے، اس کی ایک وجہ ہے. تو اس سے پہلے وہ خود کس ٹائم اور سپیس میں ایگزسٹ کرتا تھا؟ خدا کے زمان و مکان سے ماورا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، لیسا کمثلہ شیء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیسا کمثلہ شیء والی جو صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور چیز کی مثیل نہیں ہے. یہ اپنے سوال جو آخر میں کرنا ہوتا ہے کہ اس نے جو وجود میں رکھا تو کیا تھا، وہ پہلے آپ نے کر دیا. بنیادی طور پر ہیومن ریس جو ہے کو 5000 سال کی ریس ہے، تاریخ جو ابھی بتاتی ہے، ریٹن ہسٹری کا. یہ گری جی، ویئر از گریویٹیشن، یہ انرجی نہیں، یہ انرجی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ رک جائیں، انرجی کہاں ہے؟ جو کرویچر ہے سپیس ٹائم کے فیبرک کا، جب ہیونلی باڈیز اس کے اندر آتی ہیں تو وہ جس کرویچر کو پروڈیوس کرتی ہیں وہی گریوٹی ہوتی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سائنس اپنے نظریات کو غلط ثابت کرتی ہے؟ نہیں، غلط نہیں، پلیز، سائنس کا کوئی نظریات نہیں، بنیادی طور پر اسی طرح باقی چیزوں کو دیکھ کے چلتا ہے، اسی طرح جسے کہتے ہیں ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے سائنس کے پاس. اچھا، دیکھیں نا، آپ کی تار گزر رہی ہے، اس تار میں انرجی گزر رہی ہے، وہ انرجی یہ بلب روشن کرتی ہے، وہ انرجی جو ہے بجلی، وہ انرجی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، اس انرجی کو بہت آرام سے جو الیکٹریکل اپلائنسز ہیں اس سے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. نہیں، میں آپ کو بتاؤں نا، وہ تو آپ ایک چھوٹی سی انرجی کسی بندے کو بتانا ہو آپ نے، میرے جیسے سادہ آدمی کو بھائی، پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس فزکس میں اسپیس فزکس پڑھنے والے کتنے ہوں گے؟ اس سے بھی کم ہوں گے. اس اسپیس فزکس میں جو بندے ناسا ہیڈ کوارٹر پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کتنے ہوں گے؟ اتنے سے. ان میں سے جن لوگوں نے اپولو 11 جو تھا، جو چاند پہ اترا تھا، اس کو جو انہوں نے آبزرو کیا، وہاں پہنچا، وہ کتنے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، 15-16. ان 15-16 نے کیا کہا پوری دنیا کو کہ انسان چاند پہ پہنچ گیا. ٹھیک ہے، اور میں نے، آپ نے، فزکس کے ہر پروفیسر نے پیغمبر کی طرح ان پہ یقین کر لیا. ٹھیک ہے. کیوں؟ ہم کہتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں. صحیح. ہم کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایویڈنس پیش نہیں، کیا. کوئی ایویڈنس نہیں. اچھا، ایویڈنس نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، انسان کا چاند نہیں، میرے ایویڈنس وہ ہوتا ہے جو آپ پوری جس کو میں اور آپ ٹچ کر کے دیکھ سکیں. مجھ سے خدا کی دلیل آپ ایسے مانگتے ہو، ہیومن بینگ نہ ہو، اگر آپ کے کانشیسنس، تو آپ کا اللہ تعالیٰ کی کانشیسنس میں نے دی ہے، ورنہ آپ کی پوری باڈی پرپورشن، آپ کا دل، آپ کا جگر، آپ کے سارے اس میں، اور ایک چوہے کے دل جگر میں فرق نہیں ہے. صرف ایک جگہ وہ کہتے ہیں گفتگو کرتے ہیں، اللہ نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ چونٹیاں گفتگو کرتی ہیں، آج دنیا کہتی ہے کہ چونٹیاں گفتگو کرتی ہیں. ورنہ یہ جو کانشیسنس ہے آپ کے برین سائز میں اور بندر کے برین سائز میں، اور باقی تحافت الفلاسفہ لکھی، اور فلاسفہ کی جب سے غزالی نے تحافت الفلاسفہ لکھی، مسلمانوں میں سائنس کا رواج کم ہو گیا، ویسٹ ترقی کر گیا، اور مسلمان جو ہیں وہ پستی میں چلے گئے. آپ سے کس نے کہہ دیا؟ یہ تاریخ بتاتی ہے. غزالی کس کی تاریخ بتاتی ہے؟ غزالی کے پاس چنگیز خان آ چکا ہوا تھا، پورا ملک روندا جا چکا ہوا تھا. سر غزالی کے بہت بعد میں چنگیز خان آتا ہے. نہیں، غزالی کے بعد آیا سر. غزالی کے بعد میں آیا ہے. غزالی بعد میں آیا سر. نہیں سر، غزالی پہلے آیا ہے، چنگیز خان بعد میں آیا ہے. میں آپ کے ساتھ، غزالی اور رومی دونوں بعد میں پیدا ہوئے. چلیں سر، میں مان لیتا ہوں. ٹھیک، غزالی اور رومی جو ہیں، کائنات کی جو زندگی ہے، ٹھیک ہے، اس کو درمیان سے کاٹ دیا. یعنی اس سے پہلے بھی لاکھوں سال کی زندگی تھی، اس کے بعد بھی لاکھوں سال کی زندگی. کائنات کیوں کریٹ کی؟ میں بتا رہا ہوں کس لیے. احسن عملہ کہ خلق زندگی اور موت کو تخلیق کیا. کائنات تو اس نے کریٹ کی ہوئی. کیوں؟ اس نے، یہ پہلی بات یہ ہے کہ اس نے انسان کو کیوں کریٹ کیا. نہیں سر، پہلی بات یہ کہ کائنات کیوں کریٹ کی. کائنات کے اندر بعد میں، بہت بعد میں انسان. کائنات کو کہتا ہے میں انسان کے لیے کریٹ، کائنات میں نے انسان کے لیے، پھر اس کے بعد کہتا ہے میں انسان. یہ تمام جو کائنات ہے، جو 93 ارب نوری سال کے اوپر محیط ہے، ایک نوری سال کے اندر 26 ارب کلومیٹر ہوتے ہیں. اس کے اندر یہ صرف اور صرف پچھلے 3 لاکھ سال سے ہوش سنبھالنے والے انسان کے لیے یہ کائنات کریٹ کی گئی. سر یہ اینتھروپومورفزم کی انتہا ہے. انتہا نہیں، اب میں بتاؤں کیسے کریٹ کی. کیا مجھے بتائیے
کہ یہ کائنات کبھی کسی ایک دوسرے بندے کو یا دوسرے ایلیمنٹ کو بھی سرو کرتی ہے؟ انسان کو سرو کر رہی ہے. یہ سورج جو نکلتا ہے اس کی تمام تر لائٹ، اس کی ہیٹ یونیورس ہے، اس یونیورس کو ہم نے کمپریہینڈ کرنے. آپ کو کس نے بتایا کہ کائنات کتنی بڑی ہے؟ سائنس نے بتایا؟ نہیں سائنس نہیں، قرآن کہتا ہے. نہیں سر، قرآن آپ کو نہیں بتاتا کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے. میں بتاتا ہوں قرآن بہت اللہ کہتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے بندے جو فکر کرتے ہیں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو ہم نے آسمانوں اور زمینوں میں تخلیق کیا اس کو کرتا ہے. پھر اس کائنات کے آخر تک یہ جو آج آپ کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا، کہ ہم نے زمین کے اندر سورج، چاند اور اس طرح کے سیاروں کو یوں گھمایا ہے کہ اپنے مدار میں گھوم رہے. ایک تو یہ بناتا ہے. یہ یونانیوں کو بھی پتا تھا؟ نہیں پتا تھا سر. یہ پٹولبی کا ماڈل موجود تھا. آپ کس کی بات؟ اگر ارب سال پہلے انسان نہیں، اس کائنات کا ایک ہیولا موجود تھا. اس ہیولے کے اندر ایک امیوبا کا جو سائنس ہے، اور سائنس ابھی تک پتہ کیا کر چکی ہوئی ہے؟ سائنس ابھی تک یہ کر چکی ہوئی ہے کہ ایک ڈاروینین ماڈل لے کے آئی ہے آپ کے سامنے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ایک امیوبا تھا، یونیسیلولر پارٹیکل تھا. تصور ارتقا غلط ہے؟ یقیناً غلط ہے. اچھا، آپ کے جسم کے اندر اپینڈکس کیسے ہے؟ نہیں سن لیں، آپ کی ایئر لوبس ایک سیکنڈ آپ کو فورتھ جنریشن ایک سیکنڈ یہاں رک جاؤ. کتنے سالوں سے تاریخ انسان کو دیکھ رہی ہے؟ سر صرف 5000 سال سے. آپ کو پتا ہے ایوولوشن کا سن لیں بلینز آف ایئرز جی ایئر سے ہوتا ہے. اس 5000 سال میں کوئی ایک بندر تھوڑا سا انسان بنا؟ 5000 سال سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں نا. کوئی چوہا تھوڑا سا انسان بندر بنا؟ کوئی یہ بھی اتفاق ہے کہ آپ کی اور چمپینزیز کا جو ڈی این اے ہے وہ 97% سملر ہے. 3% کی میوٹیشن آپ کو انسان بناتی ہے. کس نے کہہ دیا؟ 1.001% ڈی این اے کا جینوم اسٹڈی ہوئی ہے ابھی تک. آپ تک اتنا بڑا دعویٰ کر دیتے سر. آپ کو پتا ہے ہیومن جینوم پروجیکٹ سن 2000 میں مکمل ہو گیا تھا. سن 2000 میں مکمل ہو گیا تھا. کاسٹ اتنی زیادہ تھی. آپ بہت غلط بات کر رہے ہیں سر. میں بڑی پوائنٹ میں بڑی معذرت سے بات کر رہا ہوں. سر جینوم پروجیکٹ مکمل ہوا ہے؟ نہیں مکمل ہوا. جینوم پروجیکٹ واز ابنڈنٹ. اچھا، جینوم پروجیکٹ واز ابنڈنٹ. اس کی کاسٹ اتنی زیادہ تھی کہ اس کا پوائنٹ. تو انسانوں اور چمپینزیز کا ڈی این اے 97% سملر نہیں ہے نا ابھی تک. آپ تو تحریک پہ یہ سائنسدان جھوٹ بولتے ہیں. یہ ہارورڈ، کیمبرج، آکسفورڈ، یہ سارے سائنسدان جھوٹ بولتے ہیں. سائنس کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ریلیجن نے غلط ثابت کی ہو. نہیں کوئی ایسا ریلیجن بتا دیں، ریلیجس تھیوری قرآن کی، جسے سائنس نے غلط ثابت کیا. سر ایک ایسی تھیوری جو آپ قرآن میں سیلولر آرگنزم سے انسان ایوالو ہوا ہے. سر ابھی آپ تھیوری آف ایوولوشن کی مخالفت کر رہے تھے. میں قرآن کے اور آیت دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے لم یکن شیئا مذکورا. انسان پر صدیوں ایسا زمانہ گزرا ہے کہ انسان قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. پھر اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ پھر میں نے اس کو عقل دی. ٹھیک ہے. صرف ایک دعویٰ کرتا ہے، میں نے اس کو عقل دی. کیوں دی؟ اما شاکرن. یعنی قرآن جو ہے وہ تھیوری آف ایوولوشن کی حمایت کرتا ہے. سر ابھی آپ مخالفت کر رہے تھے، اب آپ حمایت کر رہے ہیں. مجھے یہاں پر ہم اس پر اگلے ایپیسوڈ میں بات کر لیں گے. سر ہم اس پر اگلے ایپیسوڈ میں بات کر لیں گے. ناظرین، وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی نے، یہ تو آپ پہ سوال ہے نا جو اللہ کا انکار کرتے ہیں کہ مجھے بتاؤ. وہ کہتا ہے میں نے کسی نے کریٹ نہیں کیا، آپ بتاؤ. آپ شناور ہو نا سائنس کے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ اس وقت آپ نے اس کائنات کی جو جتنی بھی تحقیقات کی ہیں اس کے پروسیسز پہ کی ہیں. سائنس کبھی وائی کو جاننے کا دعویٰ بھی نہیں کرتی. سائنس کا یہ میدان ہی نہیں ہے کہ یہ کائنات کیوں ایگزسٹ کرتی ہے. یہ دعویٰ، اور یہ سب سر مجھے پوچھ لینے دیں، یہ دعویٰ مذہب کرتا ہے. یہ مذہب کرتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے. میڈیکل سائنس سے دعویٰ نہیں کرتی کہ دل کا فنکشن کیا ہے؟ وائی ہارٹ فنکشن. ٹھیک ہے. کیا آئی کا وائی نہیں ہے؟ ہاؤ ہارٹ. نہیں وائی اٹ ڈز ایگزسٹ ہیئر. کیوں آنکھ کیوں ہے؟ وائی پرپس کیا ہے آنکھ کا؟ 1000 سال پہلے انسان کو عقل تھی. ٹھیک ہے سر. اگر نہ ہوتی تو اس نے آگ بنانا 15 لاکھ سال پہلے شروع کر دی تھی. 1,70,000 سال پہلے انسان نے کپڑے بنانا شروع کر دیے تھے. تو یقیناً ہدایت اللہ کہتا ہے جب مجھے دیا تو میں نے ہدایت بھی دی. اور کہتا ہے لکل قوم ہاتھ، اس کا دعویٰ ہے. سائنس جو ہے آرکیولوجیکل سائنس جو ہے نا، آپ یہ جو کاربن ڈیٹنگ نکالتے ہیں نا ساری کی ساری، غلط ہے سر. نہیں غلط کی بات نہیں ہے. یہ کاربن ڈیٹنگ جو ہے یہ جیسے کہتے ہیں الٹیمیٹ ریزلٹ نہیں دیتی ہے آپ کو. یہ کاربن ڈیٹنگ جو ہے ابھی جو آئی ہے یہ آپ کو بنیادی طور پر ایک خاص لیئر تک میکسیمم مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ آئی واز پی جی آرکیولوجی کہ میکسیمم 1 ملین
کے قریب ایئرس تک نکلتی ہے، اس کے بعد آگے تو سوچتی ہے. خیر 1 ملین بہت مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے انسان کی تاریخ ملی ہے 5000 سال کی، مجھ سے پہلے مجھے انسان کی تاریخ نہیں ملی. ٹھیک ہے. ہم تو ابھی تک یہ جو فرعون کے ہے نا وہ لوگ ان کی لینگویج ڈسائفر نہیں کر سکے. نہیں کر سکتے سر، لوگ پڑھ چکے ہیں. اور صحیح خدا کا خوف، پلیز آپ مجھے اس خبر سے آشنا کیجیے گا. آپ پتھر ایک گوگل کر لیں سر، اس کا نام ہے روزیٹا سٹون. روزیٹا سٹون کو باقاعدہ طور پر ڈی سائفر کیا گیا 4 آرکیولوجسٹ کی جانب سے، باقاعدہ پڑھا گیا سر. میں اس کو وزٹ کر کے اس میوزیم میں وہ کون سا کیمیکل ایجاد کر لیا تھا. آپ تو یہ بھی نہیں طے کر سکے کہ یہ پتھر جو ہے، آپ نے ایک پوری کی پوری ایک تھیوری بنائی کہ یہاں سے یوں کرتا تھا اور انسان یوں، اور پتہ نہیں 150 ٹن کا پتھر. کیا اس تھیوری کا کوئی آلٹرنیٹو ہے؟ نہیں، تھیوری نہیں، کسی کے پاس کوئی آلٹرنیٹو، لیکن وہ تھیوری بھی نہیں کر سکتی. اس تھیوری کے ساتھ آج بھی آپ 5000 بندہ بھی لے جا کے وہ پتھر اوپر نہیں پہنچا سکتے. تھیوری تب ثابت ہوتی ہے کہ اگر وہ جو بڑی سی بنائی ہوتی ہے نا ویکل سی جس کے نیچے وہ لگے ہوتے ہیں تب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی سائنس کوئی چیز موجود تھی. ابھی تک تو آرکیولوجیکل ایکسیکیوشنز یہ ثابت نہیں کر سکیں کہ یہ پرانے اجنتا الورا کی پہلے کی جو رائٹنگز تھی وہ رائٹنگ کے میننگز کیا. ٹھیک ہے. اس سارے پریشانی بادشاہ دن کلاس والوں کو، اللہ کے نزدیک وہ بچہ جہاں ہے یا اس کو اٹھا کے اگلے جہان لے جاتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اصل مسئلہ یہ کہ کائنات کا جو تصور ہم نے بنایا ہوا یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر انسان جو ہے وہ اتنا ہی ہے، اس نے نہ آگے جانا ہے نہ آگے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی ایسا مسئلہ نہیں. پھر زلزلہ اگر وہ آتا ہے تو زلزلے کے دوران میں اگر نیک عمل کرتے ہوئے مرتا ہوں تو میرے نیک عمل، لیکن میں اگر بد عمل کرتے ہوں تو بد عمل. بنیادی طور پر ہم آخرت کو مائنس کر کے نہ اللہ کے تصور کو سمجھ سکتے ہیں نہ اس کائنات کو سمجھ. آخرت کا وجود ثابت ہے. یہ تو میں اتنی بڑی کتاب لے آؤں آپ کے لیے. یہ بندہ ہے فرینک جے ٹپلر. ٹھیک ہے. اس کی کتاب ہے دا فزکس آف امورٹیلٹی. ٹھیک ہے. یہ کچھ 600 صفحے کی کتاب ہے. اس میں کچھ 400 صفحے جو ہے نا اس بندے نے صرف یہ دیکھیں اگر آپ اس کو دکھا سکے، یہ صرف اور صرف ایکویشنز ہیں اس کے اندر. ٹھیک. اور وہ میتھمیٹیکل سارا. یہ بندہ جو تھا یہ اس کا اسٹیفن ہاکنگ کا ساتھ. اس بندے نے کہا کہ میں نے جب سوچا، اس نے کہا بگ بینگ تو ہو گیا، تو میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، مجھے آخرت کی اس کے وجود یہ جو فزیکل ڈکے ہے یہ کیسے ہوگا. اور اس کے اندر اس نے بنیادی طور پر حیران کن حد تک چیزیں جو ہیں اس کا، اب یہ تھیوری ہے جیسے اسٹیفن ہاکنگ تھیوری ہے، جیسے آئنسٹائن تھیوری ہوگی، سب تھیوری نہ آپ ٹھیک کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ فزکس ہے نا، پیغمبر پہ یقین نہیں کرنا فزکس پہ. نہیں سر ایسی ہم نے کوئی بات نہیں کی. صرف یہ بتائیں کہ ٹپلر خود مسلمان ہوا تھا؟ نہیں مسلمان نہیں ہوا. اچھا. اس نے کہا کہ مذہب کی تینوں، ناٹ اونلی اسلام، اس نے جوڈائزم کی چیزیں نکالی. کیونکہ حیران کن بات یہ ہے کہ تمام ریلیجن اینڈ پروسیس کے اوپر بہت متفق ہیں بڑی حد تک. کیونکہ اس نے میری آپ کا مسئلہ کو نہیں، وہ ایک سورگ بھی لیتے ہیں اور نرک بھی لیتے ہیں. جوڈائزم سے پہلے جو لوگ آئے اس دنیا میں ان کی آخرت کس طرح ہوگی؟ یعنی جس تک کبھی کوئی پیغام پہنچا نہیں. ہندو جوڈائزم سے پہلے آیا نا. جی ہاں. کورپونڈو کتنی دیر کی؟ سر بہت سارے معاشرے ایسے ہیں جن کے اندر آخرت کا تصور پایا ہی نہیں جاتا. نہیں نرک اور سورگ کہاں ہے؟ میں ہندو کی بات کر رہا ہوں نا. نرک اور سورگ ہے نا پہلی بات. اچھا اس نے یہ جو اس میں ساری قرآن کی بھی کوئی 20 آیتیں لی ہیں. اچھا اس نے کہا ہے کہ میں جو فزیکل پراپرٹیز کے ساتھ اس کہتا ہے اومیگا پوائنٹ تھیوری کہتا ہے. اومیگا پوائنٹ وہ کہتا یہ ہے کہ اس کائنات جب ڈسٹرکٹ ہوگی یہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. اچھا. اور ایک جو اس کی میں کیمیکل فزیکل انالیسس کرتا ہوں اومیگا پوائنٹ کے اوپر، ایک جس کو جنت کی صورتحال کہتے ہیں اور جو ڈسکرپشن دی گئی ہے، ایک کو کہتا ہے کہ جس کو نرک جہنم کی صورتحال، اور ایک کہتا ہے جیسے ہمیں آراف کا مقام. اور اتنی یہ کچھ 6 اور یہ سب یہ ایک بات کہ اگر یہ کائنات ڈسرپشن کی طرف جا رہی ہے، اگر یہ کائنات تباہی کی طرف جا رہی ہے، تو آخر میں 3 حصوں میں تقسیم ہو کے پرفیکشن جنت کی صورت میں کیسے تبدیل ہو جائے گی؟ یہ جو میٹر ہے کسی اور جگہ، یہ بھی کمال ہے. وہ جگہ کیا اس کائنات سے ماورا ہے؟ نہیں اس زمین سے ماورا. نہیں اس کائنات سے، یعنی اسی کائنات میں ہے. اس زمین سے ماورا، یعنی وہ جنت اسی کائنات میں. سر آپ ایک جگہ کہتے ہیں کہ کائنات ڈکے ہوگی، اس کے 3 حصے ہوں گے، زمین ڈکے ہوگی. سر زمین کا سائز پتہ ہے آپ کو؟ ادھر سے 12,000 کلومیٹر. اللہ کہتا ہے میں چاند تباہ کر دوں گا، اندھا کر دوں گا. اچھا. سورج کو تباہ کر صرف زمین کا چاند؟ زمین کا. ہاں زمین کا. جوپیٹر کے گرد 79 چاند گھوم رہے ہیں. نہیں میرے ارد گرد. جی میرے ارد گرد کی بات کرتا ہے. اس نے آزمائش کے لیے اسی خطے کو چنا ہے، مجھے اس لیے بھیجا. اچھا یہ بندہ یہ کہتا ہے، ٹپلر یہ کہتا ہے کہ بنیادی طور پر اس کو کسی اس جو میٹر ہے کسی اور جگہ، اور کہتا یہ ہے کہ 2 اور 2 4 کی طرح. اگر میں بہت اب کوئی کل کو سائنسدان آئے گا جب نا اومیگا پوائنٹ والا، تو اس میں اس نے سر آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹپلر کی باتیں سن کر کہ زمین 3 حصوں میں تقسیم ہوگی، جس میں سے ایک حصہ جنت، ایک دوزخ ہوگا، یا کائنات؟ نہیں
इंसान का जो वजूद है, जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी का डिके। सर ह्यूमन बॉडी तो डिके हो गई मिट्टी में मिल के। वो कहता है, उसमें कुरान की उस आयत को दिया है उसने कहा कि जो कुरान जो कहता है हम किसी और जिस्म में पैदा करेंगे, वो कहते हैं ये ह्यूमन बॉडी किसी और ये डीकम्पोज होकर रिकम्पोज यूं होती है, उसका साइकिल उसमें दिया है इसके अंदर। नहीं सर, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि जन्नत और दोजख कहाँ एग्जिस्ट करती है? ये तो अल्लाह तबारक तआला कहता है, मैंने आपको नहीं पता ना, आपको ये पता है कि कायनात किस तरह अदम से वजूद में आई, और ना ये आपको पता है कि जन्नत और दोजख कहाँ है। साइंसदान को भी नहीं पता। ठीक है सर, अभी आप कह रहे थे टिपलर को पता है। साइंसदान ये दावा नहीं, टिपलर तो कहता है कि जिस अंजाम की तरफ जा रही है, थ्योरी कहती है ना, साइंसदान की सारी थ्योरियां हैं अभी तक ना, की तरह मुश्तक की गई है। अजीब व गरीब बात है कि वो ग्रीक मैथोलॉजी जो है, सर मैथोलॉजी नहीं बायोलॉजी, नहीं बायोलॉजी भी ग्रीक वहां तक नहीं पहुंची। मुसलमानों ने अरिस्टोटल की बायोलॉजी तो इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी में जो उसने धज्जियां बखेरी हैं, वो कहता है कि अरिस्टोटल वो शख्स है जिसने साइंस को रोके रखा है। अरिस्टोटल तो कहता है जमीन चौकोर है, अरिस्टोटल कहता है जमीन सख्त है, बायोलॉजी की तरफ से आ गई। अच्छा दूसरी बात है, मजहब भी यही कहता है कि जमीन नहीं, जमीन नहीं, किसने कहा? सर अल्लाह कहता है घूमती है जमीन, मैं कुरान कहता है, अल्लाह कहता है। एक सऊदी आलम ने बाकायदा, नहीं सऊदी आलम में कुरान की बात एक चले, मैं आपको यहीं से कोट कर देता हूं कि एक सफर के दौरान जुल्करनैन ऐसी जगह पर जा पहुंचे जो सूरज गुरूब होने की जगह थी, और एक दूसरी जगह ये कहा गया कि एक सफर के दौरान सूरज निकलने की जगह थी, और ऐसी जगहों पर सर्कुलर जमीन के अंदर पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है। सर सूरज कभी गुरूब होता ही नहीं है, जमीन रोटेट कर रही होती है। सर के अंदर वो कहता है 3 जगहों की बात करता है कि अपने इलाके के अंदर एक ऐसी जगह पहुंचा जहां से सूरज निकल रहा। इसका मतलब ये नहीं कि जमीन वहां से आगाज कर रही थी। 16th सेंचुरी तक मुसलमान, यहूदी और ईसाई सिर्फ एक बात पर मुत्तफिक थे कि जमीन फ्लैट है, जमीन सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। अगर कुरान को किसी ने इंटरप्रेट नहीं किया तो अलग बात है, लेकिन फिर आगे वो पहली बात तो ये है कि जमीन के बारे में एक और आपने वहां से बात नहीं करी, आपने साइंस ने आकर रिलीजन की तस्दीक नहीं, हर लम्हा तस्दीक करता है। वही साइंस है जो ईथर को गलत करार देती है, रिलीजन को ठीक करार देती है। सर एक जगह आप साइंस को उठाकर फेंक देते हैं, दूसरी जगह आप उठा के साइंस को गले लगा लेते हैं। अल्लाह कहता यही है बुनियादी तौर पर कि आप इनसे एक साइंस के है उसको मेरे अहकामात की तस्दीक के लिए इस्तेमाल करो। उसकी एक वजह है, साइंस गलत हो सकती है क्योंकि साइंस इज अ रिलेटिव ट्रुथ, मजहब इज एन अल्टीमेट, हम उसको अल्टीमेट ट्रुथ के तौर पे लेते हैं। किसका मजहब? मैं तो अपने इस्लाम की बात नहीं सर, मुझे ये बताइए कि तमाम गैर मजहबी लोग वजूद खुदा के ऊपर मुत्तफिक हैं कि वो नहीं है? तमाम गैर मजहबी लोग और तमाम मजहबी लोग वजूद खुदा के ऊपर मुनकसिम हैं कि वो इस तरह का है, इस तरह का है। तमाम मजहबी लोग आपस में ही वजूद खुदा के ऊपर तसव्वुर खुदा पर इत्तेफाक नहीं करते। मुत्तफिक हैं कि खुदा है। ठीक है, उसके बाद पानी गदला नहीं हुआ? नहीं, गदला इसलिए नहीं हुआ। उसके बाद आपके तमाम तर जितने भी अल्लाह तबारक व तआला ने ह्यूमन एवोल्यूशन के प्रोसेस थे उसको स्टॉप कर दिया हुआ है। अच्छा, अब एवोल्यूशन रुक चुका है। आपके क्या एवोल्यूशन? ठीक है, आपकी 3 आंखें तो नहीं बन सर 100 साल में हमारी एवरेज लाइफ डबल हो गई। नहीं, एवरेज लाइफ डबल नहीं, एवरेज लाइफ इससे पहले 900 साल भी थी। सर वो 900 जितनी डेथ उस हिदायत के जरिए नहीं खत्म की गई एपिडेमिक्स जो ऊपर से आती थी। किसी हिदायत से? उसी हिदायत से, वो अकल उसने दी ना। अच्छा, सोचने की सलाहियत उसने दी ना, बंदर को तो नहीं दी ना, इंसान को दी ना। अच्छा, बंदर सोच नहीं सकते? नहीं, बंदर नहीं सोचता। सोच सकते हैं? नहीं सोच सकता। सर साइंस साबित सर नहीं साबित करती ना। सोच सकता होता तो आपके साथ बैठा होता मेरे साथ, या मेरे साथ आप बंदर बैठा होता सर, प्रोग्राम कर रहा होता, अब आप ना बैठे होते। क्यों? किसके? इस दुनिया के बड़े, इस दुनिया में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपने ऐसी बड़ी बात, दुनिया में 2 सोसाइटी एक्सिस्ट है, 2 सोसाइटी एक्सिस्ट है बड़ी बड़ी, रूस और चाइना। मुझे एक नाम बताओ उसमें से कोई फिलोसॉफिस्ट। क्या इसका मतलब? एक भी नहीं। इसका नहीं, बिल कोई नहीं, चर्च जाता नजर भी बिलीव करते रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग कभी आपको चर्च जाता नजर नहीं ना जाता हो, लेकिन बुनियादी तौर पर उनके अंदर एक वो आप बॉर्न क्रिश्चियन, वो एक क्रिश्चियन सोसाइटी में पैदा हुए हैं। वो किसी तौर पर भी भी जिन 2 सोसाइटीज में लामजहबियत आई है, जिन 2 सोसाइटी में खुदा के वजूद का इनकार आया है, उस खैरात खत्म हो गई। अच्छा, आप कह रहे थे खत्म हुई नहीं। सर एक सेकंड, 5000 साल से इंसानों के अंदर कॉन्टिन्यूस है, अनब्रोकन चेन है। रशिया और चाइना उस कॉन्टिन्यूस अनब्रोकन चेन से बाहर? जिस वक्त हिदायत आ गई, उस हिदायत के बाद उससे मुनकर
کس نے کہا اللہ نے کہ اللہ کہتا ہے قلیل من الشاکرین، میرے انکار کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے. نہیں سر، مجھے یہ بتائیں کہ آسٹریلیا میں، میکسیکو میں، رشیا میں، چائنا میں، وہاں پر کون ہدایت لے کر آیا؟ کوئی آپ کے پاس ریکارڈ ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ نے فرمایا اب میری بات تم دوست تک پہنچاؤ. اللہ نے اس امت پوری کی ذمہ داری ان سے پہلے کس کی؟ ان سے پہلے یقین آئے ہوں. اچھا، جس تک ہدایت نہیں پہنچتی آج بھی اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ کفر کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ بات جان کے چھپانا. ایتھکس ڈٹرمن کرے. وہ نہیں چاہتا کہ آرٹیفیشل ایتھکس ہوں، وہ نہیں چاہتا بہن اور بھائی کا رشتہ آئے، وہ نہیں چاہتا ماں اور بیٹی کا رشتہ آئے، وہ نہیں چاہتا اس کائنات کے اندر قابیل بن آدم کی بیوی کا نام کیا تھا؟ نہیں، قابیل بن آدم کی بیوی کا نام کیا تھا؟ کس کی؟ قابیل بن آدم کی. اس کا مطلب ہے آپ کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہیومن ریس ہے وہ ریلیجن کے مطابق انسیسٹ کی پیداوار نہیں. پیداوار پھر کس نے کہا؟ پھر بتا دیں مجھے کس کی پیداوار؟ قابیل آپ نے کہا کس نے کہا قابیل کے بات؟ آدم کے. قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے دونوں کی قربانی تھی، ایک کی قربانی قبول نہیں. میں کہانیوں کے اوپر نہیں سر، مجھے ہیومن ریس کنٹینیو کیسے ہوئی؟ قابیل کی شادی کس سے ہوئی؟ کس سے؟ قابیل کی شادی کے لیے لڑکی کہاں سے؟ اللہ کہتا ہے نفس واحدہ، اس سے آدم اور حوا پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، ہو گئے. آدم اور حوا سے آگے پر اللہ تعالیٰ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن ریس جو ہے ایک ماں باپ سے آگے بڑھی. اس کا مطلب ہے کہ ہم انسیسٹ سے آگے بڑھے. انسیسٹ یقین انسیسٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے. اور ایک بات، اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ شریعت کو آگے لے کے آیا. اچھا، ان کے لیے انسیسٹ جائز تھا، آج انسیسٹ غلط ہو گیا. سر کیا یہ وقت کے ساتھ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ دو جوڑوں سے دو مختلف لڑیوں کو آپس میں؟ اللہ نہیں چاہتا تھا نا. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی منطق. پہلی بات تو یہ، اللہ آپ بات کو اور طرف لے کے جا رہے ہو.